بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام صحافی دوستوں کا، بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں نے یہ جو وزٹ ہے بلتستان ریجن کا، یہ 4 دن پہلے شروع کیا تھا، اور اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ یہ چاروں جو اضلاع ہیں بلتستان ریجن کے، جس میں سکردو، شگر، گانچے اور کھرمانگ کے اضلاع شامل ہیں، ان کا دورہ کیا جائے اور یہاں کے جو پولیس کے مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے، جو کرائم کی سچویشن ہے اس کا جائزہ لیا جائے۔ پھر جو ہمارے ہر ضلع کے معززین ہیں، آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے 4 سال پہلے پی ایل سیز کے نام سے کمیٹیاں بنائی تھیں، جس کا مقصد تھا کہ پولیس اور پبلک کے درمیان ایک لیزان، ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے، جس کو پولیس لیزان کمیٹیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان تمام معززین سے بھی ہم نے ملاقاتیں کی، اور اس کے دوران ہم نے بڑی کینڈیڈ اور فری ڈسکشن کی کہ کسی بھی ضلع میں کوئی اگر کرائم کوئی بڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چاروں اضلاع کے اندر دیگر مسائل تھے کرائم کے علاوہ، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز، جس کے اندر اکثر میں نے دیکھا کہ جو کمیونٹیز کے درمیان میں کوئی چراگاہوں کے مسائل ہیں، کوئی لینڈ کے ایشوز ہیں، کوئی واٹر کے ایشوز ہیں، کئی جگہوں پہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، تو یہ تمام جو مسائل ہیں ان کا ہم نے جائزہ لیا۔ اور پھر ریسنٹلی جو یہ لینڈ سلائڈز آئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، ان کی وجہ سے بھی کافی زیادہ تباہی آئی، جس کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ ہیومن لاس تو کم ہوا ہے، لیکن جو باقی پراپرٹی کا نقصان ہے، لوگوں کی کراپس کا جو نقصان ہے، لوگوں کے مال مویشی کا نقصان ہے، گھروں کا نقصان ہے، وہ بھی کافی زیادہ ہوا۔ اس پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی، اور اس میں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ ہر جگہ پہ لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی جہاں بھی یہ قدرتی آفت آئی ہے، اس میں پولیس نے، عوام کے اور دیگر جو ادارے ہیں جیسے 1122 ہے، ضلع کی انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ پولیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور تمام معززین نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو پولیس کے اندر میں نے ایک دو چیز دیکھی پچھلے چند مہینوں میں، وہ یہ تھا کہ ہماری پولیس کا جو ڈسپلن تھا وہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو رہا تھا۔ تو ہم نے تمام ضلعوں میں دربار کیے، پولیس کو ان کی ڈیوٹیز کے بارے میں بتایا، اور ان کو یہ بتایا کہ جی آپ نے کس طریقے سے ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی ڈیوٹیز انجام دینی ہے، اور ان کو یہ بتایا کہ جی آپ کا جو سب سے پہلا فوکس ہے، یا سب سے پہلا جو آپ کا کنسرن ہونا چاہیے، وہ عام آدمی ہے، جو عام شہری ہے، جس کی نہ کوئی سفارش ہے، نہ اس کا کوئی ریفرنس ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی شاید مالی حالت اتنی بہتر ہے۔ اس کے کپڑوں سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی اتنا ویل کنیکٹڈ نہیں ہے، وہ ایک بالکل عام شہری ہے۔ اس کو آپ نے سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، اس کو آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے، خود اس کے پاس جانا ہے، اور اس کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ظاہر قانونی دائرے کے اندر آتے ہیں، وہ آپ نے پرائرٹی بیسس پہ حل کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو پولیس کی ویلفیئر ہے اس کے حوالے سے بات کی، پولیس نے دربار میں ان کو بتایا کہ جو دیکھیں جو پولیس ہے آپ کی، یہ دن رات ڈیوٹی کرتی ہے، خواہ وہ بارش ہو، خواہ وہ طوفان ہو، دھوپ ہو، کسی طرح کا بھی موسم ہو، اس میں ٹائم کی بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ رات کے اگر 2 بجے بھی کال آتی ہے تو پولیس فوراً وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ صبح کے ٹائم پہ بھی اگر کوئی ان کو کال موصول ہوتی ہے تو وہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی جو کافی چیزیں ہیں نا، وہ پھر وہ خود نہیں کر سکتے، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے میڈیکل کی فیسلٹی، ان کے بچوں کی تعلیم کے ایشوز، ان کی بیٹیوں کی شادیوں کا ایشو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ویلفیئر کے اندر آتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ جی ہم نے جو جی بی کے اندر ویلفیئر کے پروجیکٹس انیشیٹ کیے ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بتائی، ان کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ سے بھی میں وہ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو 2023-24 کا جو سال تھا،
اس کے اندر ہم نے ان کو جو پورے سال میں مختلف جو ہیڈز کے اندر ان کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ویلفیئر کی مد میں، اس کے اندر ہم ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان سروس، اس کو اس کے جو کفن دفن کے جتنے بھی انتظامات ہیں، خرچہ ہے، اس کے لیے ہم ان کو ایک رقم دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو ہم ویڈنگ گفٹ کے نام پہ، اس کی بیٹی ایک کی شادی ہے، دو کی ہے، اس کو بھی ہم ایک خاص رقم جو ہے وہ ہم نے دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بچے پڑھتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پروفیشنل جو ڈگریز لے رہے ہیں، کوئی میڈیکل کی لے رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی لائر بن رہا ہے، کوئی ایم بی اے کر رہا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے اسکالرشپس رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بیوائیں ہوتی ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی 10 سال سے کم سروس ہوتی ہے، ان کو ہم گزارا الاؤنس کے نام پہ ایک ویلفیئر کی مد میں ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ تو جو 23-24 والا سال تھا، اس میں ہم نے جو پورے سال میں ان کو رقم، یہ تمام جو میں نے ابھی ہیڈز بتائے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کی، وہ 75 لاکھ سے تھوڑی زیادہ تھی، 75 لاکھ پورے جی بی میں۔ جی پورے جی بی میں۔ جو ہم نے 24-25 جو ابھی ختم ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے 30 جون کو یہ ختم ہوتا ہے، تو 30 جون تک 24-25 میں یعنی اگلے سال ہم نے اس رقم کو بڑھا کے 1,75,00,000 پہ ہم لے گئے، یعنی کہ 122.22% کا ہم نے اضافہ اس میں کیا الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں ان سے ہم نے شیئر کی، پھر ان کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ جی آپ کا یہ حق ہے، کیونکہ کئی جگہوں پہ دور افتادہ علاقے ہیں، کئی جگہوں پہ شاید اس طرح پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایوری باڈی نوز کہ کیا اس کے حقوق ہیں، کیا اس کو ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک وہاں پہ کوئی افسر تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میں نے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں تو مجھے بھی ملے گا۔ میں نے کہا جی آپ نے درخواست دی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ فوراً اپنا بیٹیوں کا نکاح نامہ اور جو بھی دیگر کاغذات ہیں وہ ساتھ لگائیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہی واز ویری ہیپی۔ پھر میں نے تمام درباروں میں بتایا ان کو کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بتائیں کہ جس کا بھی کوئی بچہ پڑھتا ہے، جس کو بھی کوئی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں انٹائٹلڈ ہیں ان کے لیے، تو وہ لیں یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جو ابھی نیا سال شروع ہوا ہے وہ بھی آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں کہ جو ابھی 1 جولائی سے ابھی شروع ہوا ہے اور یہ 26 میں جا کے 30 جون کو ختم ہوگا، اس کے لیے ہم نے تھوڑی رقم اور بڑھا دی، وہ کوئی 1,93,00,000 کا ہم نے جو نیا بجٹ رکھا ہے، یعنی وہ بھی کوئی پچھلے بجٹ سے ہم نے کوئی 24-25% کا مزید اضافہ کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہم نے، چونکہ یہ ویلفیئر جو ہوتی ہے نا، فورس کو ان کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ دل جمی سے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری اپنی ڈیووشن کے ساتھ ڈیوٹی کریں، یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے فورس کے لیے، خواہ وہ آرمی ہو، خواہ وہ رینجرز ہو، خواہ وہ ایف سی ہے، پولیس ہے، جتنی بھی ہماری یہ یونیفارم فورسز ہیں ان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہم نے ان کو بتایا یہ ساری چیزیں۔ پھر ان سے ہم نے یہ بھی، اس دورے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ جو ہمارے جوان پولیس کے اور افسر جو ہیں، زیادہ جوان اس میں انڈلج کرتے ہیں، افسر کم ہیں، وہ سوشل میڈیا کی جو اہمیت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اور وہ کئی چیزیں ایسی اس میں ڈال دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں جو کہ کنٹروورشل ہوتی ہیں، جو ان کے ویسے بھی ان کو الاؤڈ بھی نہیں ہے، ان کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ ایک پولیس افسر کے لیے ویسے ہی وہ ان بیکمنگ ہے کہ جی وہ کوئی نیگیٹو قسم کی یا کنٹروورشل قسم کی پوسٹ جو ہے وہ کرے، اور بعد میں وہ، اس میں کافی لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، سسپینڈ لوگ ہوئے ہیں، کچھ لوگ ڈسمس بھی ہوئے ہیں اسی بات پہ۔ تو ان کو پھر یہ بتایا کہ جو سوشل میڈیا کا یا ٹیکنالوجی کا جو اچھا استعمال ہے، پازیٹیو استعمال ہے، وہ کریں۔ وہ اس کی مثالیں ان کو دی ہیں۔ سب سے بڑی مثال ان کو میں نے تالی داس کی دی۔ میں نے کہا جی آپ دیکھیں، رات کے اگر 2-2:30 بجے وہ شیپرز نہ کال کرتے تو کتنا انسانی لاس ہوتا، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ تو ایک فون کال نے، یعنی ایک واٹس ایپ کال نے وہاں پہ 400-500 لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ تو آپ کو اس طرح کی جو ہے نا وہ کریں، ان کو بتایا پھر کہ کس طریقے سے آپ نے پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے اور نیگیٹیوٹی سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سے ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان کو بتایا۔ تو اس دورے کا مختصر مطلب یہی تھا کہ پولیس فورس کا مورال بوسٹ ہو، ان کو ڈسپلن کے بارے میں بتایا جائے، کرائم سچویشن کا اوورال دیکھا جائے،
لا اینڈ آرڈر کے جو ہے وہ جائزہ لیا جائے، اور پبلک کی ہیلپ کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگز کر کے مزید جو بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں وہ اس میں لے کے آئیں۔ تو یہ بنیادی جو ہمارے اس 4 روزہ دورے کا مقصد تھا یہ تھا۔ ابھی کوئی اگر آپ کا کویسچن ہے تو وہ اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔